BBC کی نامہ نگار لیز ڈوسے کی گراؤنڈ رپورٹنگ کی مدد سے ہم جانیں گے کہ ایک انتہائی نازک جنگ بندی کے دوران جہاں غیر ملکی صحافیوں کی رسائی تقریباً ناممکن ہے، وہاں کے اصل زمینی حقائق کیا ہیں۔ ذرا تصور کریں جب کوئی ملک عالمی جنگ کے بالکل نشانے پر ہو اور ڈیجیٹل دنیا سے بھی کٹا ہوا ہو، تو وہاں روزمرہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہاں ہر طرف صرف خوف اور مایوسی کا راج ہوتا ہے، یا زندگی کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکال ہی لیتی ہے؟ چلیں اس ساری صورتحال کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم جنگ کے دوران عام زندگی، معاشی اور ڈیجیٹل نقصانات، ایک گہری منقسم قوم، وہاں پنپنے والی خاموش سماجی بغاوت اور اس کے عالمی سطح پر جغرافیائی و سیاسی تعطل کا جائزہ لیں گے۔ یہ سفر مقامی گلیوں سے شروع ہو کر عالمی سیاست تک جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگ کے دوران زندگی کی۔ بین الاقوامی خبروں میں نظر آنے والی تباہی اور تہران کی سڑکوں پر چلتی عام زندگی کے درمیان ایک بہت ہی حیران کن اور بڑا فرق موجود ہے۔ معاشی اور سماجیات کی زبان میں ایک اصطلاح ہے جسے لپسٹک اثر کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ بالکل یہی بات حال ہی میں برلن سے تہران واپس آنے والے ایک مقامی آرکیٹیکٹ نے بتائی۔ ان کے مطابق مشکل وقت میں چائے کا ایک کپ یا تھوڑا سا تیار ہو کر باہر نکلنا بھی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور یہ تضاد واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ایک طرف تہران کے جدید کیفے ہیں جہاں نوجوان لاٹے پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں اور سالگرہ منا رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر وہیں سے محض 12 گھنٹے کی ڈرائیو پر میزائلوں سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ اور جنگ کی ہولناک حقیقت بکھری پڑی ہے۔ یہ دونوں مناظر ایک ہی وقت میں ایک ہی ملک کا حصہ ہیں۔ اب ذرا دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، جو ہے معاشی اور ڈیجیٹل نقصان۔ یہ وہ خاموش بوجھ ہے جو وہاں کے عام شہریوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے اور جو اکثر کیمرے کی آنکھ سے اوجھل رہتا ہے۔ معاشی حقیقت کی تلخی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مہنگائی کی شرح 60% سے چھلانگ لگا کر سیدھا 70% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ استعمال کی ایک عام سی روٹی کی قیمت بھی 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ محض پیٹ پالنے اور زندہ رہنے کے لیے ایک عام شہری کو کس قدر شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اور صورتحال کا ایک بڑا عجیب اور حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ حکومتی اہلکار تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوری طرح متحرک ہیں اور آزادانہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مقامی انٹرنیٹ کی بندش کے باعث 1 کروڑ سے زائد شہریوں کا روزگار براہ راست تباہ ہو رہا ہے، یعنی عوام کو ان کے بنیادی ڈیجیٹل حقوق سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے۔ تیسرا اہم پہلو ہے ایک منقسم قوم۔ ان تمام حالات اور مسلسل دباؤ نے اس 92 ملین افراد پر مشتمل قوم کے اندر گہری سیاسی اور سماجی دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ سڑکوں پر ایک انتہائی حیران کن سوچ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر چوک میں کھڑے ایک نوجوان نے بے باکی سے کہا کہ وہ مزید جنگ اور تباہی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ اس سے موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ اس انتہائی مایوسی اور غصے کی عکاسی ہے جو معاشرے کے ایک بڑے حصے میں پائی جاتی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ اس سے بالکل مختلف ہے۔ حکومتی حامی، جن میں موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے شدت پسند اور قدامت پسند شہری شامل ہیں، ان کا پرجوش مطالبہ یہ ہے کہ جنگ کسی صورت نہیں رکنی چاہیے اور اسے فتح تک جاری رہنا چاہیے۔ یہ ایک ہی ملک میں موجود 2 انتہائی متضاد اور شدید نظریات ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان پستے ہوئے عام لوگوں کا غصہ دیواروں پہ لکھی طنزیہ باتوں سے چھلکتا ہے۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے پاس لکھی گئی یہ لائن کہ ٹرمپ کی مدد پہنچ گئی، اس پیچیدہ صورتحال کو بخوبی بیان کرتی ہے۔ جن لوگوں کو غیر ملکی امداد کا خواب دکھایا گیا تھا، وہ اب اپنے ہی تباہ شدہ گھروں کا ملبہ دیکھنے پر مجبور ہیں۔ چوتھا پہلو ہے خاموش سماجی بغاوت۔ جنگی حالات کے اس تمام تر شور شرابے کے پیچھے معاشرے کے اندر ایک ایسی تہذیبی اور ثقافتی تبدیلی آ رہی ہے جو بظاہر خاموش ہے مگر بہت مضبوط ہے۔ 2022 کے مظاہروں نے روزمرہ کی زندگی پر جو نشان چھوڑے ہیں وہ آج بھی مٹائے نہیں جا سکے۔ آج اگر مالز یا بازاروں کا رخ کیا جائے تو خواتین بڑی بے خوفی اور عام انداز میں بغیر سر ڈھانپے چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموش جرت ہے جو اب وہاں کی عام زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ زندگی آزادی محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ان مظاہروں کی اصل روح تھا۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومتی قیادت اب یہ جان چکی ہے کہ صرف خواتین کے سر نہ ڈھانپنے سے حکومت نہیں گرنے والی، اسی لیے اس حد تک خاموش سماجی تبدیلی کو اب کسی نہ کسی طرح برداشت کیا جا رہا ہے۔ اور اب پانچواں اور آخری پہلو، جغرافیائی و سیاسی تعطل۔ مقامی حالات سے ذرا باہر نکل کر دیکھیں تو اسلام آباد میں پاکستانی ثالثوں کے ذریعے انتہائی نازک جنگ بندی کے مذاکرات اس وقت بالکل معلق ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ براہ راست بات چیت میں تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق امریکہ مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایرانی جہازوں پر مبینہ حملے اور یرغمال بنائے جانے جیسے واقعات اس سفارتی تعطل کی سب سے بڑی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ سفارتی کشیدگی اس وقت آسمان کو چھونے لگتی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنماؤں کی طرف سے پوری تہذیب کو ختم کرنے اور ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے جیسے انتہائی بیانات سامنے آتے ہیں۔ انسانی حقوق اور قانونی ماہرین اس قسم کی بیان بازی کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے چکے ہیں۔ اس ساری بیان بازی پر مقامی رد عمل جاننا بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف امریکہ کی 250 سالہ تاریخ اور اس کی سخت دباؤ کی پالیسیاں ہیں، اور دوسری جانب وہ ایرانی شہری ہیں جو اپنی ہزاروں سالہ پرانی ثقافت، شاندار فن تعمیر اور قدیم شاہراہوں کے وارث ہیں۔ ان کے لیے اس عظیم تہذیب کو مٹانے کی دھمکیاں حیران کن حد تک ناقابل فہم ہیں۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جب یہ مقامی تنازع اور کشیدگی ایک انتہائی نازک جنگ بندی کے دھاگے سے بندھی ہو، تو یہ جنگ جو 92 ملین شہریوں کے مستقبل کو نگل رہی ہے، بآخر ہمارے عالمی استحکام اور ہماری اس پوری دنیا کو کس طرح بدل کر رکھ دے گی؟ ذرا اس پر سوچے گا ضرور۔